بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو میں آپ کے سامنے ذکر ہوگا حرمین شریفین کا۔ مکہ مکرمہ کی مسجد الحرام اور مدینہ منورہ کی مسجد نبوی کو حرمین شریفین کہا جاتا ہے۔ سب سے پہلے ہم فضائل مکہ مکرمہ ذکر کرتے ہیں، کیونکہ حج کے تمام مناسک مکہ مکرمہ میں ہی ادا کیے جاتے ہیں، اور مکہ مکرمہ ہی روئے زمین پر سب سے افضل شہر ہے، اور یہی شہر اللہ تعالیٰ کو سب سے محبوب ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے سب سے افضل رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی شہر میں پیدا فرما دیا، اور اسی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے اس شہر کی اہمیت و فضیلت کے پیش نظر اس کی قسم اٹھائی ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ 3 میں فرماتے ہیں، وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ کو مخاطب ہو کر یوں فرمایا، تو کتنا اچھا شہر ہے اور مجھے کتنا محبوب ہے، اور اگر میری قوم مجھے تجھ کو چھوڑنے پر مجبور نہ کرتی تو میں تیرے علاوہ کسی اور زمین پر سکونت اختیار نہ کرتا۔ ناظرین، مسجد الحرام میں نماز پڑھنے کی فضیلت بھی حدیث سے ثابت ہے۔ مسجد الحرام میں ایک نماز دوسرے مساجد میں 1,00,000 نمازوں سے افضل ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور مسجد الحرام میں ایک نماز دوسرے مساجد میں 1,00,000 نمازوں سے افضل ہے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں بارہا زیارت خانہ کعبہ کی توفیق دے۔ ناظرین، اب مدینہ منورہ کی فضائل بھی سماعت فرمائیں۔ مدینہ منورہ وہ شہر ہے جس کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے ہجرت کی۔ ہجرت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سال مدینہ منورہ میں گزارے۔ اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی اسلامی حکومت تشکیل دی، جس کی سربراہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور کبار صحابہ کرام مثلاً حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہم اجمعین آپ کے مشیر تھے، اور مدینہ منورہ ہی سے اسلامی فوجیں روانہ ہوتے جو اعلانیہ کلمہ اللہ کے لیے کفار سے قتال کرتے، اور بیشتر شرعی احکام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی میں ہی نازل ہوئے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال بھی اسی شہر میں ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی میں ہی مدفون ہیں۔ ناظرین، جہالت کے دور میں اس شہر کو یثرب کہا جاتا تھا، تاہم قرآن حدیث میں اس عظیم شہر کے کچھ اور نام بھی ذکر کیے گئے ہیں۔ مدینہ منورہ، اللہ تعالیٰ نے اس مبارک شہر کا یہ نام خود قرآن مجید میں ذکر فرمایا ہے۔ ناظرین، حدیث مبارکہ میں اس شہر کا ایک نام طابہ ذکر کیا گیا ہے۔ مدینہ منورہ کا یہ نام بھی خود اللہ تعالیٰ نے رکھا، جیسا کہ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، بے شک اللہ تعالیٰ نے مدینے کا نام طابہ رکھا ہے۔ ناظرین، اس شہر کا ایک نام طیبہ ہے۔ مدینہ منورہ کا یہ نام خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا، جیسا کہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک وہ یعنی مدینہ منورہ طیبہ یعنی پاک ہے، اور وہ ناپاک کو اس طرح چانٹ دیتا ہے جیسے کہ بٹی چاندی کے زنگ کو چانٹ دیتی ہے۔ ناظرین، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے شہر مدینہ منورہ سے بے پناہ محبت کرتے تھے، چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا بیان ہے کہ ہم مدینہ منورہ میں آئے تو اس میں وبا پھیلی ہوئی تھی، جس سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت بلال رضی اللہ عنہ بیمار ہو گئے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کی بیماری کو دیکھا تو دعا کرتے ہوئے فرمایا، اے اللہ، ہمارے دلوں میں مدینہ کی محبت ڈال دے، جیسا کہ ہم مکہ سے محبت کرتے ہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ اے اللہ، ہمارے سا اور مد میں برکت دے، اور اس مدینہ منورہ کو ہمارے لیے صحت افزا مقام بنا، اور اس کی بیماریوں کو جحفہ کی طرف منتقل کر دے۔
ایک حدیث میں حضرت انس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر سے واپس لوٹتے اور مدینہ منورہ کی دیواریں نظر آتے تو اس سے محبت کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری کو تیز کر دیتے۔ ناظرین، یہ تھی حرمین شریفین کی فضیلت پر کچھ آیت مبارکہ اور حدیث پاک۔ مزید اس طرح کی اسلامی معلومات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیوز کو ثواب کی نیت سے شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔